بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ عرفہ ماہ ذی الحجہ کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ اس دن میں یہ اعمال کرنے چاہیے، جن میں افضل ترین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار اور حقیر اور غصے میں دیکھا جاتا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو دیکھتا ہے۔ یعنی جو یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، شیطان اس دن بہت زیادہ ذلیل بھی ہوتا ہے، خوار بھی ہوتا ہے اور غصے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب شیطان یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، تو گویا وہ اس لیے ذلیل ہوتا ہے کہ میری تو ساری محنت ہی ضائع ہو گئی ہے کہ میں نے جب بندوں سے اتنے گناہ کروائے، میں نے بندوں سے جھوٹ بلوائے، میں نے بندوں سے غیبتیں کروائیں، میں نے بندوں سے گناہ کروائے، جھوٹ بلوائے، لوگوں سے فراڈ کرائے اور خون خرابہ کرایا، فساد کرایا، کتنے ہی اس نے گناہ کروائے ہوتے ہیں بندوں سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتے جاتے ہیں، تو جب شیطان دیکھتا ہے تو اس دن عرفہ کے دن میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور غصہ بھی اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے، میری محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ تو اس دن کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، یوم نحر کا دن ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ عید کا دن ہے، اور پھر ایام تشریق، فرمایا یہ جو دن ہے یہ ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن کی طرح ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو عرفہ کا دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اور اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، تو اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔